الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا وأسوتنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم وقال تعالى إنهم فتية آمنوا بربهم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل ليعجب من الشاب ليست له صبوة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم محترم بزرگوں اور دوستوں، کافی دیر سے آپ حضرات اس عظیم الشان اجلاس میں بڑے ہی صبر کے ساتھ اور سنجیدگی کے ساتھ تشریف فرما ہے، اور جو پروگرام آپ حضرات کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے آپ بغور اس کو سماعت فرما رہے ہیں۔ میں دلی طور پر مسرت اور خوشی محسوس کر رہا ہوں کہ ہمارے سامنے جو مجمع بیٹھا ہوا ہے ان میں اکثریت جوانوں کی ہے، اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ جوان، امت مسلمہ کا نوجوان، وہ دین کی بات سننے کے لیے جمع ہو جائے اور بڑے شوق و ذوق، صبر کے ساتھ اور سنجیدگی و متانت کے ساتھ، وقار اور سکون و اطمینان کے ساتھ بیٹھ کر دین کی باتوں کو دل کے کانوں سے سنیں۔ قرآن کی آیت کریمہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چند ارشادات میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھے ہیں۔ انشاءاللہ انہی آیات کریمہ اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے نوجوانوں سے متعلق، چونکہ مجمع میں زیادہ نوجوان موجود ہیں، اس لیے نوجوانوں کو ہی میں اپنا مخاطب بناؤں گا اور ان سے ہی اپنے دل کی باتیں کروں گا۔ ہو سکتا ہے ان نوجوانوں میں سے کچھ تو جوان ایسے ہوں گے جو اس اجلاس سے، اس دینی مجلس سے
اپنے آپ کو بدلنے کا، اپنے اندر انقلاب لانے کا ارادہ کر کے اٹھیں گے۔ امید یہی ہے انشاءاللہ آپ حضرات باتوں کو دھیان سے، غور سے، دل کے کانوں سے سنیں گے اور اپنی زندگی میں ان باتوں کو برتنے کی کوشش کریں گے۔ حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی مشہور صحابی ہیں، جن کو لقب ملا ہے صاحب السر کا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار تھے، رازدان تھے۔ کچھ پوشیدہ اور خفیہ باتیں، کچھ راز کی باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتائی تھی، جو عام صحابہ کو اور دیگر صحابہ کو نہیں بتائی تھی۔ یہ ان صحابی کی خصوصیت ہے، حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ۔ جیسے آج ہماری مجلس لگی ہوئی ہے، اسی طرح ایک دن حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس لگی ہوئی ہے۔ راوی نقل کرتے ہیں کہ ایک آدمی کا گزر وہاں سے ہوا، جہاں حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی مجلس لگا اور جمع اور سجا رکھی تھی، وہیں سے ایک آدمی گزرتا ہے۔ جیسے یہاں مجلس لگی ہوئی ہے، آس پاس سے دائیں بائیں سے لوگ گزر رہے ہیں، اسی طرح اس دن بھی ہوا۔ حضرت حذیفہ کی مجلس جمی ہوئی ہے، سجی ہوئی ہے، قیمتی اور نصیحت کی باتیں آپ اہل مجلس کو، مجلس میں بیٹھے ہوئے نوجوانوں کو سنا رہے ہیں۔ وہ آدمی گزرتا ہے، حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس آدمی سے شناسائی ہے۔ حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آدمی کو، اس راہگیر سے، اس گزرنے والے کو اپنا مخاطب بناتے ہیں، کہتے یا فلاں ما منعک ان تجالسنا، کہ تم ہماری مجلس میں کیوں شریک نہیں ہوتے؟ یہ جو میں مجلس لگاتا ہوں اور لوگوں کو دین کی باتیں بتاتا ہوں، انہیں وعظ و نصیحت کرتا ہوں، انہیں دنیا سے دور کر کے رب ذوالجلال کے قریب کرنا چاہتا ہوں، ان کے دلوں سے دنیا کی محبت نکال کر آخرت اور جنت کی محبت ڈالنا چاہتا ہوں، ان کے دلوں سے دنیا والوں کی محبت نکال کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، قرآن کریم کی اور اللہ کی محبت ان کے دلوں میں بٹھانا چاہتا ہوں، اللہ کی عظمت ان کے دلوں میں بٹھانا چاہتا ہوں۔ آخر کیا وجہ ہے؟ کون سا عذر ہے؟ کون سا بہانہ ہے؟ کون سی دشواری ہے؟ کون سی پریشانی ہے؟ ایسی کون سی رکاوٹ ہے کہ آپ ہماری مجلس میں تشریف نہیں لاتے، آپ ہماری مجلس میں کبھی حاضر نہیں ہوتے؟ وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ گزرنے والا شخص کہتا ہے حضرت میں آپ کی مجلس میں کیوں نہیں آتا ہوں، اس کی وجہ میں اب بتا ہی دیتا ہوں، جب آپ نے پوچھا ہے تو میں بتا ہی دیتا ہوں۔ تو یہ جو آپ کو گھیر کر نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، وہ شخص گزرنے والا عمر دراز تھا، عمر زیادہ تھی، بڑے عمر کا تھا۔ کہنے لگا کہ آپ کی مجلس میں کوئی عمر دراز، کوئی تجربہ کار، داڑھی والا، سفید داڑھی والا، بڑی عمر والا، جہاں دیدہ، دنیا دیکھا ہوا، سرد و گرم چشیدہ کوئی شخص نظر نہیں آتا آپ کے آس پاس، آپ کے چاروں طرف آپ کو گھیر کر یہ نوجوان نئی عمر کے اور کچی عقل کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے درمیان میں کیسے بیٹھ سکتا ہوں؟ ان کے ہوتے ہوئے آپ کی مجلس میں میں کیسے شریک ہو سکتا ہوں؟ کیسے بیٹھ سکتا ہوں؟ کیسے اس میں حاضری دے سکتا ہوں؟ گویا کہ ان کا یہ کہنا تھا کہ جہاں نوجوان ہو وہاں بوڑھوں کا کیا تھا، وہاں ہم جیسے تجربہ کار لوگوں کا کیا تھا؟ حضرت نے فرمایا
حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرائے اور کہنے لگے کیا تم نے اللہ کا کلام نہیں پڑھا؟ کیا اللہ کا کلام تمہارے سامنے کسی نے پڑھ کر پیش نہیں کیا؟ تمہیں سنایا نہیں؟ قرآن میں اللہ تبارک و تعالی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بت خانے میں گھس کر بتوں کو توڑ دیا تھا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تھا، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کی آیت میں کیا بیان فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے علاقے کے رہنے والے لوگ جب انہوں نے اپنے بتوں کا یہ منظر دیکھا اور لوگوں کے سامنے تذکرہ ہوا کہ ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ گھٹیا حرکت کس نے کی ہے، ہمارے خداؤں کو ٹکڑے ٹکڑے کس نے کیا ہے، یہ توڑ پھوڑ یہاں کس نے مچائی ہے، تو ایک شخص نے کیا کہا، سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، ایک نوجوان ہے جس کا نام ابراہیم ہے، ہمیں تو یہی لگتا ہے اسی نوجوان نے یہ حرکت کی۔ بھائی اگر آپ چاہتے ہیں کہ جو باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کی جا رہی ہے یہاں از دل خیزت بر دل ریزت کہ دل سے نکلے اور آپ کے دل میں اتر جائیں، اگر اس طرح کا جذبہ، اس طرح کا ارادہ اور اس طرح کی نیت لی ہو تو براہ کرم آپ حضرات کھڑے نہ رہیں بلکہ بیٹھ جائیں سکون کے ساتھ، جگہ دیکھ کر آگے پیچھے دائیں بائیں جگہ دیکھ لیں اور سکون اور اطمینان کے ساتھ بیٹھ جائیں تاکہ باعزت طریقے سے آپ سنیں۔ خیر تو فرمایا سمعنا فتن، نوجوان، دیکھیے حضرت ابراہیم نوجوان تھے اور انہوں نے قوم والوں نے کہا کہ اس نوجوان کی حرکت معلوم ہوتی ہے، دیکھیے نوجوان کے لفظ پر غور کیجئے، قرآن نے نقل کیا فتن کہ ایک نوجوان ہے، ہمارے علاقے میں رہتا ہے، ہماری بستی ہمارے شہر میں رہتا ہے، اسی کی حرکت معلوم ہے۔ پھر حضرت حذیفہ نے کہا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا، کیا تم نے قرآن نہیں سنا؟ اس میں اصحاب کہف ان کے متعلق اللہ تبارک و تعالی نے نقل فرمایا کہ اپنا ایمان بچانے کے لیے کئی غار میں جا کر چھپ گئے تھے، انہیں دنیا اصحاب کہف کے نام سے جانتی ہے، قرآن نے انہیں اصحاب کہف کے نام سے یاد کیا ہے، ان کے نام سے پوری ایک سورۃ الکہف موجود ہے جس کا جمعے کے دن پڑھنا مسنون مستحب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی ہے کہ ہر جمعے کو اس سورت کی تلاوت کی جائے۔ ان اصحاب کہف کے متعلق اللہ نے نقل فرمایا کہ انہم فتیۃ، یہ سارے کے سارے جو اصحاب کہف تھے یہ سب نوجوان تھے، آمنوا بربہم، یہ اپنے رب کے اوپر ایمان لے آئے تھے، یہ بھی نوجوان تھے۔ پھر فرمانے لگا حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالی وَهَلِ الْخَيْرُ إِلَّا فِي الشَّبَابِ، کہ خیر اور بھلائی نوجوانوں میں ہی ہوتی ہے، خیر اور بھلائی نوجوانوں میں ہی ہوتی ہے۔ بوڑھا تو کمزور ہو چکا، وہ اپنی زندگی گزار چکا، اگر اسلام کے دعوت کو، اسلام کے پیغام کو لے کر اگر دنیا کے کونے کونے میں کوئی جا سکتا ہے وہ نوجوان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نصرنی الشباب وخذلنی الشیوخ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں نے اسلام کی دعوت پیش کی، جب میں نے اللہ کی طرف لوگوں کو بلانا شروع کیا، جب میں نے دعوت دینی شروع کی تو نوجوانوں نے میری نصرت کی، میری تائید کی، میری حمایت کی۔ مکے کے جتنے بوڑھے تھے، عمر دراز تھے، سفید داڑھی والے تھے، تجربے کار تھے، ان سب نے میری مخالفت کی، ان سب نے مجھے بیار و مددگار چھوڑا، بلکہ انہوں نے میرے خلاف مکے میں فضا بنائی، اور یہ نوجوان، ان نوجوانوں نے تو میری حمایت کی، میری نصرت کی ہے، میری تائید کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ عز وجل لیعجب من الشاب لیست له صبوة، کہ اللہ تبارک و تعالی اس نوجوان سے خوش ہوتا ہے، اللہ
کس سے خوش ہوتا ہے؟ ان اللہ عز و جل لا يعجب من الشاب، اللہ تبارک و تعالی اس نوجوان سے خوش ہوتا ہے لیست لہو صبوۃ، جس کے اندر خواہشات کی طرف، نفسانیت کی طرف، دنیا کی طرف، شیطانی راستوں کی طرف، اسلام سے ہٹ کر جو راستے ہیں ان کی طرف اس کے دل میں میلان نہ ہو، دنیا کی طرف نہ بھاگے، خواہشات کی طرف نہ بھاگے، شیطان کی طرف نہ بھاگے، باطل کی طرف نہ بھاگے، گمراہی کی طرف نہ جائے، گناہوں کی طرف نہ جائے، اس نوجوان سے اللہ خوش ہوتا ہے، اللہ کو اس نوجوان کو پیار آتا ہے۔ امت کا مستقبل نوجوانوں کے ہاتھ میں ہے۔ اگر آج کے نوجوان نے محنت کی، جد و جہد کی، دین کے لیے قربانیاں پیش کی، جان کی قربانی، مال کی قربانی، اولاد کی قربانی، گھر بار کی قربانی، غرضی کی ہر طرح کی قربانی اگر انہوں نے آج دین کے لیے پیش کی، آج دین بچے گا اور اگلی نسلوں کو محفوظ کر کے دین منتقل کرے گا۔ اس لیے امت کا مستقبل نوجوان ہے، اس لیے نوجوانوں سے میں کچھ صاف صاف باتیں کرنا چاہتا ہوں، کچھ نصیحتیں کرنا چاہتا ہوں، کچھ ہدایات دینا چاہتا ہوں، کچھ پیغام سنانا چاہتا ہوں۔ اور میں چاہتا ہوں میرے اس پیغام کو لے کر یہ نوجوان جو مجلس میں شریک ہیں، جو ہماری اس مجلس میں موجود ہیں، میں چاہتا ہوں میرے اس پیغام کو لے کر تمام علاقوں میں بلکہ ارادہ رکھیں کہ ساری دنیا میں اور دنیا کے ہر انسان تک، ہر فرد تک اس پیغام کو لے کر ہم جائیں گے۔ سب سے پہلا نوجوانوں کے لیے سب سے پہلی ہدایت، سب سے پہلا پیغام کیا ہے؟ ہر گناہ کو فوراً چھوڑ دیں۔ ہر گناہ، کوئی سا بھی گناہ ہو، چاہے جھوٹ بولنا، چاہے چوری کرنا، چاہے شراب پینا، چاہے جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، دھوکہ دینا، وعدہ خلافی کرنا، لوگوں کو تنگ اور پریشان کرنا، لوگوں کی زمین کو ہتھیا لینا، لوگوں کا مال بٹور لینا، لوگوں کے سامان پہ قبضہ جما لینا، محلے والوں کو پریشان کرنا، انہیں صحیح طریقے سے، اچھی طریقے سے، باعزت طریقے سے اپنے محلے میں رہنے نہ دینا بلکہ پریشان کرنا، چاہے کوئی سا بھی گناہ، ہر گناہ کو چھوڑ دیں۔ اور بطور خاص نشہ کو بالکل چھوڑ دیں۔ اب تو محلے میں نوجوان شراب کی بوتل لیے ہوئے ہیں۔ اس نوجوان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس شراب کی سراہی کو توڑ دیا، جس شراب کی بوتل کو توڑ دیا، جس شراب کے گلاس کو توڑ دیا، آج نوجوان نے شراب کے اسی گلاس کو اٹھایا، اسی بوتل کو اٹھایا۔ سوچئے کہاں جا رہے ہیں؟ ہر گناہ کو فوراً چھوڑ دے، نیکی والی زندگی گزارے، گناہوں والی زندگی چھوڑ دے، ورنہ ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعمی، کہ جو میرے اس نصیحت نامے قرآن سے اعراض کرے گا، روگردانی کرے گا، منہ موڑے گا، اس سے بے رسی برتے گا، اس قرآن سے دور بھاگے گا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، اس کی زندگی کو اجیرن بنا دوں گا، اس کی زندگی کو جہنم بنا دوں گا۔ چاہے ایک نہیں 10 گھر بنا لے، ایک دکان نہیں 100 دکانیں کھول لے، ایک گاڑی نہیں 100 گاڑیاں خرید لے، ایک موبائل نہیں 10 موبائل اپنے گھر میں جمع کر لے، بیلنس لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں جمع کر لے، لیکن رب ذوالجلال نے قرآن میں فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، کہ جو میرے اس نصیحت نامے قرآن سے منہ موڑے گا، دور بھاگے گا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، اس کی زندگی کو میں جہنم بنا دوں گا، چین سے جینے نہیں دوں گا، اس کے مال میں برکت
نہیں ہونے دوں گا۔ اس کے گھر میں روزانہ جھگڑے ہوا کریں گے، طرح طرح کی بیماریاں بھیجوں گا، طرح طرح کی مصیبتیں، بلائیں، آفتیں، پریشانیاں اور بیماریاں بھیجوں گا۔ زندگی سے چین و سکون چھین لوں گا۔ دکان میں جائے گا تو پریشان، گھر میں آئے گا تو پریشان، ماں باپ کے ساتھ رہے گا تو پریشان، بیوی کے ساتھ رہے گا تو پریشان، اولاد کے ساتھ رہے گا تو پریشان، دوستوں کے ساتھ رہے گا تو پریشان، محلے والوں کے ساتھ رہے گا تو پریشان، شہر والوں کے ساتھ رہے گا تو پریشان، ضلع والوں کے ساتھ رہے گا تو پریشان، ملک والوں کے ساتھ رہے گا تو پریشان، ملک سے باہر نکلے گا تو بھی پریشان۔ چین و سکون کے ساتھ اسے زندگی گزارنے نہیں دوں گا۔ اس لیے میرے نوجوانوں، میرے بھائیوں، میرے دل کے قریب میرے نوجوان ساتھیوں، ہر گناہ کو فوراً چھوڑ دو، توبہ کر لو۔ یہ توبے کی رات ہے، یہ مغفرت کی رات ہے۔ اللہ اس رات میں توبہ قبول کرتا ہے، اللہ اس رات میں مغفرت کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التائب من الذنب، کہ جو گناہ سے توبہ کر لے گا کمن لا ذنب لہ، وہ ایسا ہو جائے گا گویا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اور ہم لوگ بھی کہتے ہیں صبح کا بھولا شام کو لوٹائے، اسے بھولا نہیں کہتے۔ اگر اب تک گناہوں میں زندگی گزاری ہے، گناہ چھوڑ دے، توبہ کرے، ابھی اسی مجلس سے یہ عزم لے کر اٹھے کہ ربا اے میرے اللہ تو گواہ رہنا۔ اس سارے مجمع کو میں گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ ربا آج سے تو اس نوجوان کی نافرمانی نہیں دیکھے گا، آج سے تو اس نوجوان کو کسی گناہ کی طرف بڑھتا ہوا نہیں دیکھے گا۔ اگر یہ قدم اٹھیں گے مسجد جانے کے لیے اٹھیں گے، اگر یہ قدم اٹھیں گے بال بچوں کے لیے، ماں باپ کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، روزی کمانے کے لیے اٹھیں گے، اگر یہ قدم اٹھیں گے لوگوں کی مدد کرنے کے لیے اٹھیں گے، یہ آنکھ اٹھے گی حلال چیزوں کی طرف اٹھے گی، حرام چیزوں کی طرف نہیں اٹھے گی۔ حرام چیزیں اگر سامنے ہوں گی میری نظر جھک جائے گی۔ یہ کان آج سے کسی غلط چیز کو نہیں سنیں گے، اگر سنیں گے قرآن سنیں گے، اگر سنیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نعتیں سنیں گے، قرآن کی تلاوت سنیں گے، دین کی باتیں سنیں گے، لیکن گانا نہیں سنیں گے، گالی گلوچ نہیں سنیں گے۔ اس زبان سے گانا نہیں نکلے گا، اس زبان سے گالی نہیں نکلے گی، اس زبان سے پھر کیا نکلے گا؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، استغفر اللہ، صلی اللہ علیہ وسلم کی صدائیں بلند ہوگی۔ اس لیے نوجوانوں آپ کے لیے میرا یہ پہلا پیغام ہے کہ ہر گناہ کو چھوڑ دے، توبہ کر لے۔ کیوں؟ ان اللہ یحب التوابین، اللہ توبہ کرنے والوں سے، بار بار توبہ کرنے والوں سے، کثرت کے ساتھ توبہ کرنے والوں سے اللہ پیار کرتا ہے۔ آپ نہیں چاہتے کہ آپ کا رب آپ سے پیار کرے؟ چاہتے نا کہ میرا رب مجھ سے پیار کرے، تو کیسے کرے گا؟ کہا ان اللہ یحب التوابین، جو توبہ کرے گا اللہ اس سے پیار کرے گا۔ کہ اللہ میں توبہ کرتا ہوں، اپنی محبت اور پیار کی نظر میرے اوپر بھی ایک بار ڈال دے۔ دائیں بائیں سب کو چھوڑے، بس آنکھ بند کرے، رب کے ساتھ لو جوڑ لے، تعلق جوڑ لے، رب کے ساتھ کنیکشن جوڑ لے، اور دل ہی دل میں آپ جانے، آپ کا رب جانے، عہد کرے کہ ربا آج سے تو میرے اندر بے غیرتی نہیں دیکھے گا، گناہ نہیں دیکھے گا، آج سے میں محلے کا غیرت مند نوجوان بنوں گا، عبادت گزار نوجوان بنوں گا، تیرا فرما بردار بندہ بنوں گا، گناہوں والی زندگی میں چھوڑ دو۔ سب سے پہلا پیغام یاد کر لیں، ہر گناہ کو چھوڑ دیں۔ نوجوانوں کے نام دوسرا پیغام، اپنے دین کو سیکھیں اور جانیں۔
ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں. پوچھا جائے کہ آپ کے دین کا کیا نام ہے؟ کہتے ہیں اسلام. ہم مسلمان ہیں، اسلام کو مانتے ہیں، اسلام ہمارا مذہب ہے. اگر کوئی پوچھ لے اسلام کسے کہتے ہیں، نہیں جانتے. پوچھ لے وضو کے فرائض کتنے، غسل کے فرائض کتنے، وضو میں سنتیں کتنی، غسل میں سنتیں کتنی، وضو کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے، نہیں معلوم. اسی لیے اپنے دین کو سیکھے. کیسے سیکھیں گے؟ دین سیکھنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ دن میں 24 گھنٹے ہیں، 1 گھنٹے میں 60 سیکنڈ ہوتے ہیں. 24 گھنٹے میں 1400 سے زیادہ منٹ. 24 گھنٹے میں 1400 سے زیادہ منٹ ہے. کہ اس میں سے 1400 منٹ میں سے کیا ہم روزانہ 30 منٹ اپنے رب کے لیے نہیں نکال سکتے؟ اپنے دین کو سیکھنے کے لیے نہیں نکال سکتے؟ ایک ایک نوجوان کے لیے میرا پیغام ہے. میں ہاتھ جوڑ کر آپ سے گزارش کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں کہ اپنی مسجد میں جائیں، امام صاحب کا ہاتھ پکڑے، پیر پکڑے کہ امام صاحب میں آ گیا ہوں، آپ مجھے دین سکھائیے، اسلام کے احکام سکھائیے، وضو کا طریقہ بتائیے، غسل کا طریقہ بتائیے، وضو کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے، غسل کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے، ساری چیزیں آپ مجھے سکھائیے. نماز سکھائیے، روزہ سکھائیے، زکوٰۃ سکھائیے، حج کا طریقہ سکھائیے، قربانی کا طریقہ سکھائیے. اسلام کسے کہتے ہیں یہ مجھے بتائیے. میں بھی تو جانوں. 40 سال ہو گئے، 50 سال کا میں جوان ہوں، 35 سال کا جوان ہوں، 30 سال کا جوان ہوں، 60 سال کا بوڑھا ہوں، لیکن میں تو دین جانتا نہیں. 60 سال نکل گئے، 50 سال نکل گئے، 40 سال نکل گئے، رب کا قرآن پڑھنا نہیں سیکھا، اور سیکھا بھی غلط طریقے سے پڑھنا سیکھا. رب کا کلام قرآن نہیں پڑھ سکتے. دن بھر کیا کرتے ہیں؟ موبائل میں، کبھی فیس بک میں، کبھی انسٹاگرام پہ، کبھی ٹویٹر پہ، کبھی یوٹیوب میں، پتہ نہیں، کبھی ٹک ٹاک میں. نوجوان تو ٹک ٹاک کے لیے نہیں پیدا ہوا، تو فیس بک کے لیے نہیں پیدا ہوا. تجھے تیرے رب نے یوٹیوبر بننے کے لیے نہیں بھیجا، ٹک ٹاکر بننے کے لیے نہیں بھیجا، فیس بک میں، انسٹاگرام میں گھومنے کے لیے، گشت لگانے کے لیے نہیں بھیجا. تجھے بھیجا ہے دنیا میں گشت لگا، گلیوں میں گشت لگا، ایک ایک کو نمازی بنا، ایک ایک کو قرآن پڑھنے والا بنا. اسلام کا پیغام، رب کا پیغام، نبی کا پیغام، اپنے دین کا پیغام، اپنے قرآن کا پیغام لے کر ایک ایک فرد تک جا، ایک ایک گھر میں دستک دے، کنڈی کھٹکھٹا اور کہو کہ چلو نماز پڑھو، نماز پڑھو. دن میں 5 نمازیں فرض ہیں، پڑھو. ہاتھ جوڑنا پڑے ہاتھ جوڑ لو، پیر پکڑنا پڑے پیر پکڑ لو. کہو کہ مسلمان تو مسلمان ہے، نماز نہیں پڑھتا، میرا دل دکھتا ہے، میری آنکھ سے آنسو نکلتے ہیں، خدا کے واسطے چلو میرے ساتھ نماز پڑھو، رب سے تعلق جوڑو. پریشانی تو یہ ہے ہم خدا کو مانتے ہیں لیکن خدا کی نہیں مانتے. پریشانی یہ ہے کہ ہم خدا کو مانتے ہیں لیکن خدا کی نہیں مانتے. نبی کو مانتے ہیں لیکن نبی کی نہیں مانتے. قرآن کو مانتے ہیں لیکن قرآن کی نہیں مانتے. اسلام کو مانتے ہیں لیکن اسلام کی نہیں مانتے. پوچھے اللہ کو مانتے ہو؟ ہاں اللہ کو ہم مانتے ہیں. ارے بھائی میں بھی مسلمان ہوں، اللہ کو مانتا ہوں. اگر پوچھ لے اللہ کی مانتے ہو؟ یہ کیسا ماننا اللہ کو؟ آپ اس کی پہلی بات ایمان لاتے ہیں. اس نے سب سے پہلے کیا حکم دیا؟ نماز پڑھو. جو پہلا حکم ہی نہ مانے، جو پہلا حکم ہی توڑ دے، وہ کیا اللہ کو ماننا ہے؟ نبی نے فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. نماز پڑھ کر نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاؤ. کیا آپ نہیں چاہتے کہ آپ کو دیکھ کر آپ کے نبی کی آنکھیں ٹھنڈی ہو؟ کیوں نبی کو پریشان کر رہے ہیں نماز چھوڑ کر؟
سال تک میرا نبی میرے لیے، آپ کے لیے، امت کے ایک ایک فرد کے لیے تڑپتا رہا، سجدے میں پڑا، روتا رہا، بلکتا رہا، ایک ہی صدا، ایک ہی صدا، ربی امتی امتی، کہ ربا میری امت پہ رحم کر دینا، میری امت کی مغفرت کر دینا۔ اور یہاں میرا نبی ساری رات، آپ کا نبی ساری رات آپ کے لیے رو رو کر گڑ گڑا رہا ہے، معافی مانگ رہا ہے، مغفرت کی بھیک اپنے رب سے مانگ رہا ہے۔ کس کے لیے؟ آپ تو بخشائے تھے نبی علیہ السلام۔ مسئلہ میرا اور آپ کا تھا، آپ کے لیے رونا ہے، روتے رہے۔ روتا ہوا دیکھ کر ہمیں رونا آنا چاہیے کہ ہائے اللہ، میں کتنا خوش قسمت ہوں کہ میرے لیے میرے نبی نے آنسو بہائے، میری مغفرت کے لیے میرے نبی نے آنسو بہائے، مجھے اللہ کی رحمت مل جائے، میرے نبی نے اس کے لیے آنسو بہائے۔ کتنے خوش قسمت ہیں آپ، کتنے خوش قسمت ہیں۔ اس لیے اللہ کے واسطے اللہ کو مانتے ہو، اللہ کی بھی مانو، نبی کو مانتے ہو، نبی کی بھی مانو، قرآن کو مانتے ہو، قرآن کی بھی مانو، اسلام کو مانتے ہو، اسلام کی بھی مانو۔ اب اسلام کسے کہتے ہیں؟ اگر کوئی پوچھے آپ سے کہ بھائی اسلام کسے کہتے ہیں، آسان لفظوں میں بتا دیں، یاد کر کے جائیں، اسلام کسے کہتے ہیں؟ ایک جملے میں جواب، اسلام حق ادا کرنے کو کہتے ہیں۔ پوچھے اسلام کسے کہتے ہیں؟ جواب، اسلام حق ادا کرنے کو کہتے ہیں۔ کس کا حق؟ خالق اللہ کا حق، مخلوق دنیا میں بسنے والی جتنی مخلوق ہے سب کا حق، ماں باپ کا حق، بیوی کا حق، بہنوں کا حق، بھائیوں کا حق، بیٹے کا حق، بیٹی کا حق، دادا کا حق، دادی کا حق، نانا کا حق، نانی کا حق، خالہ کا حق، خالو کا حق، پھوپھا کا حق، پھوپھی کا حق، پڑوسی کا حق، محلے والوں کا حق، شہر والوں کا حق، ضلع والوں کا حق، صوبہ والوں کا حق، ملک والوں کا حق، دنیا والوں کا حق، انسانوں کا حق، جانوروں کا حق، پیڑ پودوں کا حق، جس کا جو حق ہے سب کا حق ادا کروں گا۔ یہی اسلام ہے۔ اسلام کسے کہتے ہیں؟ حق ادا کرنے کو کہتے ہیں۔ ایک خالق کا حق ادا کرنا ہے۔ خالق کا حق کیا ہے؟ نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، حج ادا کرو، قربانی کرو، جھوٹ نہ بولو، سچ بولو، چوری نہ کرو، زنا نہ کرو، شراب نوشی نہ کرو، غیبت نہ کرو، دھوکہ نہ دو، جھوٹ نہ بولو، گھٹیا سامان لوگوں کو نہ بیچو، دھوکہ دے۔ حق ادا کرنا ہے، خالق کا حق، مخلوق کا حق، اسی کا نام اسلام ہے۔ خالق کا حق ادا کیا، یہ آدھا اسلام ہوا، مخلوق کا حق ادا کیا، پورا اسلام ہوا۔ خالق اور مخلوق دونوں کا حق ادا کرنے کو اسلام کہتے ہیں۔ پہلا پیغام میں نے دیا، ہر گناہ چھوڑ دو۔ دوسرا پیغام دیا، اپنے دین کو سیکھو۔ کسی عالم کو پکڑو، امام صاحب کو پکڑو، مؤذن صاحب کو پکڑو، کسی عالم کو، کسی مفتی کو، کسی مولانا کو پکڑو اور کہو اللہ کے واسطے مجھے بھی دین سکھا۔ تیسرا پیغام، مسجد کے ساتھ جڑ جائیں، مسجد کے ساتھ اپنا تعلق جوڑیں اور مضبوطی کے ساتھ ایسا تعلق جوڑیں کہ مرنے سے پہلے یہ تعلق بالکل بھی نہ ٹوٹے۔ ایسا مضبوط تعلق مسجد کے ساتھ جوڑیں۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو مسجد کے ساتھ جڑا ہوا دیکھنا چاہتا ہے۔ اسی وجہ سے دیکھ لیجئے، اگر آپ اپنے گھر میں نماز پڑھیں گے ایک نماز کا ثواب ملے گا، مسجد میں پڑھنے جائیں گے تو ایک نماز 27 درجہ فضیلت رکھتی ہے۔ اللہ یہی چاہتا ہے کہ آپ مسجد میں جا کر نماز پڑھیں، مسجد کے ساتھ آپ کو جوڑنا چاہتا ہے، تبھی تو مسجد میں نماز کا ثواب اللہ نے 27 گنا سے بھی زیادہ بڑھا دیا ہے۔
اس لیے مسجد کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کریں. کوئی کام نہیں. ویسے ہی مسجد چلے گئے کہ اللہ مسجد میں داخل ہوتے ہوئے بسم اللہ پڑھیں, اندر جائے اور نیت کرے کہ اللہ میں نفل اعتکاف کی نیت کرتا ہوں. 5 منٹ بیٹھ کر چلے, اعتکاف کا ثواب آپ کو مل گیا. اعتکاف کا ثواب مل گیا, نفل اعتکاف کا ثواب. مسجد کے باہر گیٹ کے پاس 4 نوجوان 1 گھنٹہ کھڑے گپ شپ لگاتے رہتے ہیں, موبائل دیکھتے رہتے ہیں مسجد کی دیوار سے لگ کر. یہ توفیق نہیں ہوتی. ان میں سے کوئی نوجوان اتنا باغیرت نہیں ہوتا کہ باقی 3 کو کہے کہ آؤ چلو اندر چل کے بیٹھتے ہیں. اندر بیٹھیں گے, خالی چپ چاپ بھی بیٹھے رہیں گے, اعتکاف کی نیت کر کے بیٹھ جائیں گے, اعتکاف کا ثواب مل جائے گا. اللہ کے بندو, روزانہ اپنے اوقات میں سے 30 منٹ دین سیکھنے کے لیے نکالو, 10 منٹ اعتکاف کے لیے نکالو کہ مسجد میں 10 منٹ میں اعتکاف کی نیت سے بیٹھوں گا اور روزانہ بیٹھوں گا. کیا چلا جائے گا؟ 1440 منٹ میں سے آپ نے 30 منٹ دین سیکھنے کے لیے اور 10 منٹ مسجد میں بیٹھ کر اعتکاف کرنے کے لیے 40 منٹ. 1440 منٹ میں سے آپ نے 40 منٹ اگر دے دیے تو کیا بگڑ جائے گا؟ لیکن واللہ رب کعبہ کی قسم اپنے رب پر اعتماد اور بھروسہ کرتے ہوئے کہتا ہوں کہ نوجوانوں میں سے جو بھی نوجوان, مسلمانوں میں سے جو بھی مسلمان 30 منٹ دین سیکھنے کے لیے 10 منٹ مسجد میں اعتکاف کرنے کے لیے نکالے گا, اس کی زندگی میں رب کعبہ کی قسم انقلاب برپا ہو جائے گا. 40 منٹ نکال کر تو دیکھیں. یہ تیسرا پیغام. پہلا پیغام تھا ہر گناہ چھوڑ دیں. دوسرا پیغام تھا اپنا دین سیکھیں. تیسرا پیغام تھا مسجد کے ساتھ جڑیں. چوتھا پیغام ہر چیز میں سب سے آگے رہیں. ہر چیز میں سب سے آگے رہیں. اگر محلے میں کوئی بیمار ہے تو اس کی عیادت کرنے سب سے پہلے آپ جائیں. اگر آپ کاروبار کر رہے ہیں تو وہ نہیں کہ 4 ٹافی 4 بسکٹ لے کے بیٹھے, نہیں, کاروبار میں سب سے آگے ہونا چاہیے. اگر آپ پڑھ رہے ہیں, تعلیم حاصل کر رہے ہیں, مدرسے میں پڑھ رہے ہیں, حفظ کر رہے ہیں, سب سے آگے رہیں. سبق آپ کو سب سے زیادہ یاد ہونا چاہیے. آموختہ سبق پارا آپ کو سب سے زیادہ یاد ہونا چاہیے. مولوی بن رہے ہیں, سب سے بڑھیا طالب علم آپ کو بننا چاہیے. اگر مسجد میں جا رہے ہیں سب سے آگے پہلی صف میں امام صاحب کے برابر میں جا کر آپ بیٹھے پہلی صف میں, سب سے آگے پڑھے. اگر اسکول میں جا رہے ہیں تو اپنے محلے میں, اپنے گاؤں میں, اپنے ضلع میں, بلکہ ملک کے اعتبار سے سب سے اوپر جائیں, سب سے ٹاپ کریں. چھوٹی سی ڈاکٹر کی دکان لے کر نہ بیٹھے, ایسے ڈاکٹر بنے کہ زمانہ مثال دے کہ یہ نوجوان دیکھ لو جو کھوکھڑے میں فلاں محلے میں رہتا ہے, دیکھ لو یہ نوجوان ہے, اور پورے ملک کو اس ڈاکٹر پہ فخر ہے. کاروباری بزنس مین بنے تو پورا ضلع مظفر نگر فخر کرے کہ یہ نوجوان ہے. سب سے بڑا, سب سے بہترین کاروباری یہ ہے. کسی کو دھوکہ نہیں دیتا, وعدہ خلافی نہیں کرتا, کسی کا پیسہ نہیں مارتا, جھوٹ نہیں بولتا, ملاوٹ والے سامان نہیں بیچتا, گھٹیا اور بیکار سامان اچھا بنا کر نہیں بیچتا. ہر چیز میں سب سے آگے بڑھے. صلاحیتیں اللہ نے سب کو دی ہے, لیکن میرا نوجوان وہ اپنی صلاحیتوں کو یوٹیوب میں برباد کر رہا ہے, گلی محلے میں آوارہ گردی کرتے ہوئے برباد کر رہا ہے, لڑکیوں کے پیچھے بھاگتے ہوئے برباد کر رہا ہے. ہائے ہائے, تیرا نبی جس لڑکی کے سر پہ دوپٹہ رکھنے کے لیے آیا,
تو اپنی بہن کے سر سے اس دوپٹے کو اتار رہا ہے. تو کتنا بڑا بے غیرت بھائی ہے, تو کتنا بڑا بے غیرت نوجوان ہے. نبی نے تیری بہنوں کے سر پہ دوپٹہ رکھا, تو انہوں نے نبی کے اس دوپٹے کو اس کے سر سے کھینچ کے اتارا. ہائے ہائے, کیا ہو گیا, کیا ہو گیا؟ شیطان تجھے بھٹکا کر کہاں لے گیا؟ نفس پتہ نہیں تجھے کہاں لے جا رہا, کیسے کیسے وسوسے تیرے دل میں آ رہے, تو بھٹکتا جا رہا ہے, گمراہ ہوتا جا رہا ہے. تو نبی کے در کا محافظ ہے, تو اپنے نبی کا وفادار امتی ہے, تو اپنے خدا کا وفادار بندہ ہے. تو سب سے زیادہ پیار اپنے رب سے کرتا ہے, تو سب سے زیادہ پیار اپنے نبی سے کرتا ہے, پھر کیوں اس سے دور بھاگ رہا ہے؟ رب تجھے بازاروں میں نہیں ملے گا, رب تجھے یوٹیوب میں نہیں ملے گا, فیس بک میں نہیں ملے گا, انسٹاگرام میں نہیں ملے گا, ٹک ٹاک پہ نہیں ملے گا. تیرا رب تجھے مسجد میں ملے گا, قرآن میں ملے گا, علماء کے پاس ملے گا, اللہ والوں کے پاس ملے گا. تجھے تیرے نبی کی محبت مسجد میں آئے گا تو ملے گی, اللہ والوں کے پاس بیٹھے گا تو ملے گی, قرآن پڑھے گا تو ملے گی, درود شریف پڑھے گا تو نبی کی محبت ملے گی. اس لیے نوجوان, دیندار بننے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ہر چیز میں پیچھے رہے, نہیں, ہم کاروبار کریں گے سب سے آگے رہیں گے, ہم پڑھیں گے سب سے آگے رہیں گے, ڈاکٹر بنیں گے سب سے بڑے ڈاکٹر بنیں گے, انجینئر بنیں گے سب سے بڑے انجینئر بنیں گے, ماسٹر بنیں گے سب سے بڑے ماسٹر بنیں گے. اگر ٹیوشن سینٹر کھولیں گے, ہمارے جیسا ٹیوشن سینٹر کسی اور کا نہیں ہونا چاہیے, ہر جگہ ہم آگے رہیں. دیندار ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم پیچھے ہو جائیں, نہیں, ہر چیز میں مسلمان نوجوان تو سب سے آگے رہنا. یہ میرا چوتھا پیغام ہے. پانچواں پیغام, اپنے ساتھیوں کا انتخاب کریں. کس کے ساتھ آپ دن رات کس کے ساتھ گزاریں؟ کس کے ساتھ؟ دوستوں کے ساتھ, ساتھیوں کے ساتھ. اور دوست ایک تو ہے جو انسان ہے, اور ایک دوست موبائل ہے. 4 گھنٹے دوست کے ساتھ, 4 گھنٹے موبائل کے ساتھ. اور قرآن کے ساتھ, رب کے ساتھ, نبی کے ساتھ, مسجد کے امام صاحب کے ساتھ, مولانا کے ساتھ, قاری صاحب کے ساتھ. ان کو کب وقت دیں گے؟ آوارہ دوستوں کے پیچھے بھاگ رہے. اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر آنکھ بند کر کے سوچئے, چند سیکنڈ کے لیے سوچئے کہ آپ اپنے ان دوستوں کے ساتھ رہنا پسند کریں گے کل قیامت کے دن؟ کہ آپ سینہ تان کے سر اٹھا کے ان دوستوں کو لے کر نبی کے سامنے کھڑے ہو سکیں گے, اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو سکیں گے؟ اگر نہیں کھڑے ہو سکتے تو بڑی سخت لفظ کہہ رہا ہوں, ایسے دوستوں کو 3 طلاق دے دیجیے. 3 طلاق ختم کہہ دیجئے. اگر نماز اور دین کے لیے میرے دوست بنو گے, تمہارے ساتھ دوستی رہے گی, ورنہ آج سے تمہارے راستے الگ, میرے راستے الگ. ایسے دوستوں کا انتخاب کریں کہ نماز چھوٹ جائے وہ آپ کو ڈھونڈے کہ کہاں تھے بھائی, قرآن کی تلاوت چھوٹ جائے پوچھے کہ آج قرآن پڑھا نہیں پڑھا, تو میں نے کہا کہ آج دین سیکھنے نہیں آئے, آج اعتکاف کرنے مسجد میں 10 منٹ نہیں آئے, کیا وجہ ہے؟ خیریت تو ہے. تو آپ کا ہاتھ پکڑے, آپ کو لے کر مسجد میں جائے, اعتکاف کے لیے لے جائے, دین سیکھنے کے لیے لے جائے, قرآن سیکھنے کے لیے لے جائے.
وہ نہیں جو آپ کو شراب کے اڈے کی طرف لے جائے، وہ نہیں جو آپ کو ہوٹلوں میں لے جائے، وہ نہیں جو آپ کو کیفے میں لے جائے، وہ نہیں جو آپ کو گراؤنڈ میں لے جائے، وہ نہیں جو آپ کو کورٹ میں لے جائے اور لے جا کر کے ٹینس کھلوائے، فٹ بال کھلوائے، کرکٹ کھلوائے، نماز کا پتہ نہیں، روزے کا پتہ نہیں، قرآن کی تلاوت کا پتہ نہیں، استغفار کا پتہ نہیں، درود شریف کا پتہ نہیں۔ ماں باپ اگر کہیں کہ میرے ساتھ چلو 2 گھنٹہ مجھے وقت دے دو، دینے کو تیار نہیں، موبائل کو گھنٹوں دے رہے، دوستوں کو گھنٹوں دے رہے، شرم نہیں آتی، غیرت نہیں آتی، کبھی احساس نہیں ہوتا کہ کیا کر رہے ہیں۔ تو یہ 5واں پیغام تھا کہ اپنے دوستوں کا انتخاب کریں، اچھے دوستوں کو باقی رکھیں اور ان کے ساتھ رہیں، برے دوستوں کو چھوڑ دیں ورنہ اور برے ہوتے جائیں۔ اور آخری 2 نصیحتیں بہت ہی مختصر الفاظ میں کرتا ہوں۔ 6واں پیغام، ورزش کیا کریں، ورزش صبح و شام ورزش کریں، صبح بھی ورزش کریں، شام بھی ورزش کریں۔ کیوں؟ نیت کیا ہے ورزش کرتے ہوئے؟ نیت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المومن القوی احب الی اللہ من المومن الضعیف، کا ایک مسلمان وہ ہے جو طاقتور ہے، مضبوط ہے، اور دوسرا مسلمان جو کمزور ہے۔ یہ 2 مسلمان ہیں، ایک طاقتور مضبوط اور دوسرا کمزور۔ اللہ کو پیارا کون ہے؟ اللہ کو دونوں پیارے ہیں، زیادہ پیارا کون ہے؟ اور وہ مسلمان جو طاقتور اور مضبوط ہے۔ ورزش کرتے ہوئے نیت کرے کہ میں طاقتور اس لیے نہیں بننا چاہتا کہ محلے میں دادا گیری کروں، اس لیے نہیں بننا چاہتا کہ لوگوں پر ظلم کروں، نہیں جناب، میں تو اس لیے تاکہ اللہ کو زیادہ پسند آؤں، اس لیے ورزش کر رہا ہوں۔ صبح کی ورزش، شام کی ورزش شروع کرنے سے پہلے 2 سیکنڈ 3 سیکنڈ کے لیے آنکھ بند کرے اور کہ اللہ میں تیرا محبوب پیارا اور لاڈلا بننے کے لیے ورزش کر رہا ہوں۔ یہ 6واں پیغام تھا۔ اور آخری پیغام، اگر میری بات سمجھ میں آ گئی ہو تو دوسروں کو بھی دعوت دیں، دوسروں کو بھی دعوت دیں۔ یہ چند نصیحتیں تھیں، یہ چند ہدایات اور پیغام نوجوانوں کے لیے میں نے چن چن کر جمع کی ہے۔ مجھے امید ہے اور قوی اور مضبوط قسم کی امید ہے کہ آپ میری ان باتوں کو اپنی زندگی کے لیے مشعل راہ بنائیں گے اور ان پر عمل کی پوری کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، اپنا پیارا اور لاڈلا بندہ بنائے اور اپنے محبوب نوجوان کی سفر میں شامل فرما لے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی زندگی کی آخری سانس تک اپنے دین کی خدمت اور اپنی اطاعت کے لیے قبول فرما لے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ اللہ تقبل اللہ۔ جس نے کی جم گئی پتھر کی طرح ہوٹوں پر